اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے وضو باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو اب تک وضو ہی کے بارے میں چل رہی ہے اور ہم نے وضو کی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا، وضو کے بارے میں بہت ساری باتوں کو بیان کیا اور کیا وضو میں کیا کیا واجب ہے، کیا کیا چیزیں وضو میں انجام دی جاتی ہیں، اور آج ہم بیان کرتے ہیں وضو کیسے باطل ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چگنے وضو باطل میں شود، کس طریقے سے وضو باطل ہو جاتی ہے۔ بھلے نمبر 1، خارج شدن ادرار یا مدفوع یا بعد از انسان، یعنی وضو باطل ہو جائے گی اگر انسان کا پیشاب نکل جائے یا پائخانہ نکل جائے یا ریح خارج ہو جائے، یعنی پیشاب کے نکلنے سے یا کرنے سے یا پائخانے کے یا ریح خارج ہو جائے تو اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ نمبر 2، خواب سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، چنانچہ گوش نہ شنود نہ شنود و چشم نہ بیناد۔ کیسے، کتنا سونا کسے کہیں گے کہ جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ اتنا کہ کان سن نہ سکیں اور آنکھیں دیکھ نہ سکیں، کان سن نہ سکیں اور آنکھیں دیکھ نہ سکیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چیز آئے کہ عقل را از بین می برد، وہ چیز کہ جو عقل کو زائل کر دے اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اگر عقل زائل ہو جائے تو وضو باطل ہو جائے گا، یعنی ان تمام چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے کہ جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں، جیسے دیوانگی، مستی، بے ہوشی وغیرہ۔ مثلا انسان کوئی دیوانہ ہو جائے یا مستی، مجنون ہو گیا یا بے ہوشی یا بے ہوش ہو گیا، یعنی دیوانہ، مجنون، عقل زائل ہو گئی یا بے ہوش ہو گیا انسان، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وضو باطل ہو جائے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ استحاضۂ زنان، یعنی عورتوں کو استحاضے کا آ جانا، یعنی بعض اس پر جو ہے وہ غسل واجب ہوتا ہے، یعنی کثیرہ میں خاص کر، اور استحاضۂ قلیلہ میں کیا ہوتا ہے؟ وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے استحاضے میں، یعنی استحاضہ جو بھی آ جائے وضو تو بہرحال باطل ہو ہی جائے گی۔ صحیح۔ نمبر 5، آنچے سبب غسل شود، وہ چیزیں کہ جو غسل کے واجب ہونے کا سبب بنتی ہیں ان سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا مانند، یعنی جیسے کہ جنابت یا مس میت، تو اس طرح کی چیزوں سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ وضو کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، اس پہ ہماری گفتگو ہے، کون کون سی چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں یا وضو کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ
پیشاب یا پائخانہ کرنے سے یا نکل جانے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، یا ریح کے خارج ہونے سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 سونا، یعنی اگر انسان سو جائے تو اس کا بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ سونا کتنے مقدار میں ہے، یعنی کتنا کسے سونا کہتے ہیں، یعنی بہی معنی کہ کانوں سے سن نہ سکے اور آنکھوں سے دیکھ نہ سکے۔ نمبر 3 وہ چیز آئی کہ عقل را از بین می برد، وہ چیزیں کہ جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں، عقل کو از بین می برد یعنی درمیان سے لے جاتی ہٹا دیتی ہیں، زائل کر دیتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں، عقل کو ختم کر دیتی ہیں، ان سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مان لیجیے نہیں، جیسے دیوانگی، کوئی انسان اللہ نہ کرے پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، مجنون ہو جائے، مستی، بے ہوش ہو جائے، تو یہ سب چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں، جو بے ہوش کو بھی عقل نہیں رہتا۔ نمبر 4 استحاضہ زنان، یعنی خواتین کو استحاضے کا آ جانا، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ استحاضے کی کیا حالت ہے، مثلا کب غسل واجب ہوگا اور کب مثلا جو ہے وہ کتنی دفعہ غسل واجب ہوگا، الگ چیز ہے، لیکن استحاضہ اگر آیا ہے تو اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ نمبر 5 آنچے سبب غسل شود، وہ چیزیں کہ جو غسل کا سبب بنتی ہیں، جیسے یعنی جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے جنابت یا مس میت، ان کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم غسل کی بحث شروع کرتے ہیں۔ وضو کی بحث کو تمام کرنے کے بعد اب ہم نے وضو کی آخری بحث پڑھی، یعنی وضو کو باطل کرنے والی چیزیں، اور اب ہم غسل کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ وضو کے بارے میں بتایا، وضو کیسے کی جاتی ہے، وضو کون سے پانی سے کرتے ہیں، یعنی مطلق سے یا مضاف سے، یہ سب بتایا، اور یہ بتایا کہ وضو کیسے کی جاتی ہے، وضو میں کتنی چیزیں واجب ہیں، اور کہاں وضو واجب ہے، کن اعمال کو یا افعال کو بغیر وضو کے انجام دینا صحیح نہیں ہے، اور پھر آخر میں ہم نے بتایا کہ وضو کیسے باطل ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ باتیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ اب ہم غسل کی بات کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ گاہی اوقات باید برائے نماز غسل کر، کبھی کبھی انسان کو نماز کے لیے غسل کرنا ہوتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، یا انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، جیسے وضو کرتا ہے نماز کے لیے۔ صحیح، وضو تو ہر نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن غسل کی حاجت انسان کو کبھی کبھی ہوتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی۔ جیسے وضو مثلا ہم نماز پڑھنا چاہیں مثلا ظہر کی، تو مثلا وضو کی حاجت ہے ہمیں، اگر ہم باوضو نہیں ہے، صحیح، لیکن غسل کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو مثلا جو ہے وہ غسل کی حاجت ہے تو اسے غسل کرنا ہوگا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وضو تو ہر نماز کے لیے ہے، لیکن یعنی ہر وقت یعنی ہر نماز کے لیے ضرورت اس کی پڑتی ہے، لیکن غسل جو ہے ضروری نہیں ہر انسان کو ہر وقت ضرورت اس کی پڑے، ہر نماز کے لیے پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اس کو ضرورت ہوگی بس اسی وقت ہوگی۔ صحیح، جب اس کو کرنا ہوگا یا اس کے اوپر واجب ہوگا تو اسی وقت اسے غسل کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ وضو کی طرح نہیں کہ ہر نماز کے لیے مثلا غسل کیا جائے گا الگ سے، نہیں، بلکہ وضو جو ہے وہ ہر نماز کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ آپ پہلے سے باوضو وہ الگ چیز ہے۔ کہہ رہے جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کی جاتی ہے تو اسی طرح کبھی کبھی غسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی برائے اطاعت فرمان خداوند تمام بدن را شست۔ غسل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت کے لیے انسان اپنے پورے بدن کو دھوئے، اللہ کی کہنے کے لیے اطاعت کے لیے، یعنی عام نہانا الگ ہے اور غسل کرنا الگ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا کرتا ہے؟ مین چیز جو ہے وہ ہے نیت، قصد۔ جیسے وضو میں آپ دن رات منہ ہاتھ دھوتے رہیے، لیکن آپ کا وضو تھوڑے ہو جائے گا جب تک کہ آپ نیت نہ کریں، ارادہ نہ کریں، قصد نہ کریں، اور وہ قصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی
قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اسی طریقے سے آپ نہر میں غوطہ لگاتے رہیے، آپ حوض میں غوطہ لگاتے رہیے، جب تک کہ آپ نیت نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا. تو یعنی نیت میں کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اس کی قربت. کہہ رہے ہیں یعنی برائے اطاعت، اللہ کی اطاعت اور مولا عز و جل کے فرمان، اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے تمام بدن را شست، تمام بدن کو دھوئے. اکنون بیان موارد غسل چنگڑی چگونگی ان میں پردازیم. ہم ابھی اس کو غسل کے بیان میں یعنی بیان کریں گے. صحیح ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، کریں گے بھی، اس کو ہم بیان کریں گے. اب اس میں یہ بتا رہے ہیں اقسام غسل ہائے واجب. کہہ رہے ہیں کہ مثلا واجب کی یعنی غسل کی واجب قسمیں، اقسام یعنی قسمیں. غسلہا یعنی غسلہائے واجب، واجب غسلوں کی قسمیں، یعنی غسل جو واجب ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مشترک بین مردان و زنان، یعنی دو قسموں میں تقسیم ہوگا. پہلے یہ کیسے کہ جو مشترک ہوگا مرد اور خواتین کے درمیان، یعنی بعض غسل ایسے ہیں کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں پر واجب ہوتے ہیں اور دونوں کو کرنا ہوگا. دوسرے مخصوص بانوان، دوسری قسم ہے واجب غسلوں کی کہ وہ خاص ہوتے ہیں خواتین سے، عورتوں سے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ غسل کہ جو مشترک ہیں مرد و خواتین کے درمیان، مرد و زنان یعنی مرد و خواتین، مرد و عورت کے درمیان جو مشترک غسل ہیں، مردوں کو بھی کرنا ہوتا ہے اور عورتوں کو بھی کرنا ہوتا ہے اور کرنا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ وہ غسل جو مشترک ہیں مرد و زنان یعنی مرد و عورت کے، مرد اور عورت کے درمیان، یعنی مرد عورت دونوں کو کرنے ہوں گے. نمبر 1 غسل جنابت، چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں پر واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 مسح میت، چاہے مرد کسی میت کو چھوئے یا خاتون کسی میت کو چھوئے، عورت کسی میت کو چھوئے. کب؟ ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے. تو چاہے مرد چھوئے یا عورت چھوئے غسل واجب ہو جائے گا. نمبر 3 میت کا غسل، چاہے میت کا غسل کس پر واجب ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں غسل میت چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو دینا واجب ہے. کس کے اوپر واجب ہے؟ ظاہر ہے جو لوگ زندہ ہیں، جو مکلف ہیں، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کو غسل دیں. ٹھیک ہے، جو میت یعنی جو میت ہے، جو انسان مر گیا ہے اس کو غسل میت دیا جائے. اب کہہ رہے ہیں کہ مخصوص بانوان، وہ غسل جو مخصوص ہیں یعنی خواتین سے، یعنی ان میں مردوں کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ غسل تھے مشترک جو مرد و عورت دونوں پہ واجب ہوتے ہیں، اور یہ غسل جو ہے یہ خاص ہیں خواتین سے. نمبر بانوان یعنی خواتین، عورتیں. بانو کہتے ہیں شہزادی، یعنی ادب کے لیے ہے، سب کے لیے یعنی صحیح، یعنی ادب کے لیے. بانوان یعنی خواتین، عورتیں. بی بی بولتے ہیں مثلا فارسی میں بی بی مثلا، تو بانوان یعنی خواتین کے لیے، یعنی وہ غسل جو خاص ہیں عورتوں کے لیے. نمبر 1 غسل حیض، نمبر 2 استحاضہ، نمبر 3 نفاس. ان سب کی تفصیل بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن حیض اگر کسی خاتون کو آیا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. استحاضے کے بعد بھی غسل واجب ہو جائے گا. یہ بعد میں آئے گی تفصیل، کثیرہ، قلیلہ، متوسطہ، یہ سب بعد میں آئیں گی. نفاس کے بعد بھی غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے خاتون کے یعنی عورتوں کے اوپر. پس از تعریف و تقسیم غسل بیان مسائل حریت از غسل ہائے واجب می پردازیم، یعنی ہم غسلوں کی تعریف اور تقسیم کے بعد ہم ہر ایک کے مسائل کو بیان کریں گے. تقریباً وقت ہو گیا تو آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. آج ہم نے وضو کے بارے میں بیان کیا کہ وضو کن کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، اور غسل کے بارے میں بتایا کہ غسل کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، اور بعض غسل مشترک ہیں اور بعض غسل خاص ہیں خواتین سے. جو مشترک غسل ہیں
وہ جنابت ہے، مس میت ہے اور میت ہے، اور جو خاص ہے خواتین سے وہ حیض ہے، استحاضہ ہے، نفاس ہے. ان میں سے ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ تعریف اور تقسیم کے بعد انشاءاللہ یعنی اس کی ان کی تعریف کے بعد اور تقسیم کے بعد انشاءاللہ ان کے مسائل کو بیان کیا جائے گا کتاب کے مطابق. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.